السلام علیکم، میرا نام ہے زین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہادی ٹی وی آفیشیل۔ جب سے پی ڈی ایم حکومت آئی ہے اور نگراں حکومت آئی ہے، تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ عوام مہنگائی کی ماری عوام باہر نکلی ہے بغیر کسی لیڈر کے، بغیر کسی سیاسی جماعت کے۔ جب پی ڈی ایم کی حکومت نہیں تھی، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس وقت پی ڈی ایم والے ہر روز مہنگائی کا واویلا کرتے تھے، مہنگائی کا شور مچاتے تھے کہ آج پیٹرول مہنگا ہو گیا، آج گیس مہنگی ہو گئی، آج چینی مہنگی ہو گئی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو ایک سازش کے تحت گرایا اور خود حکومت میں ملازمان ہو گئے۔ اور ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ عوام کو مہنگائی سے نجات دینی ہے، مہنگائی ختم کرنی ہے۔ ان کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ کسی طریقے سے گورنمنٹ میں آ جائیں اور اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر دیں۔ جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو یہ ہر روز لانگ مارچ کر رہے ہوتے تھے، سال میں دو لانگ مارچ کر رہے ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں، کبھی بلاول صاحب لانگ مارچ کرتے آ رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں جی کہ عوام کو ہم مہنگائی سے نجات دلانے آ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی ان کی گورنمنٹ آئی تو مہنگائی 2 سے 3 گنا کیا 1000 گنا مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام جو بجلی کے بل استفائے ہیں، عوام اس کے خلاف باہر نکلی ہے۔ اور ابھی تو صرف اور صرف یہ 2 دن پیچھے جو احتجاج ہوا ہے، میرا خیال ہے 1.5 سے 2 لاکھ بندہ باہر نکلا ہے پورے ملک کے اندر، اور ایوان کے اندر خلبلی مچی ہوئی ہے کہ یہ کیسے لوگ باہر آ گئے ہیں بغیر کسی سیاستدان کے، بغیر کسی لیڈر کے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اگر 15 سے 20 لاکھ لوگ باہر آ جائیں تو پھر کیا بنے گا، تو پھر ان لوگوں کا کیا بنے گا۔ اور اگر عوام خودکشی کرنے کے بجائے، جو لوگ بیچارے مہنگائی کے مارے خودکشی کرتے ہیں، ہم لوگ اگر ہم خودکشی کرنے کے بجائے ہم ایوانوں کی طرف چل پڑیں تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ جب سے پی ڈی ایم حکومت آئی ہے، انہوں نے آتے ساتھ کیا کیا ہے، انہوں نے آتے ساتھ عوام کو کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے آتے ساتھ 1300 ارب روپے کے جو ان کے اپنے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، انہوں نے وہ معاف کروائے ہیں۔ اور اب دیکھیں نا، انہوں نے اپنے تو کیس معاف کروا لی ہیں۔ اب جو بجلی کے بل آ رہے ہیں، جس نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دیا، اب ان کا کام تو یہ بنتا ہے، اب نگران حکومت ہے، ان کا کام یہ بنتا ہے کم از کم عوام کو کم از کم 1 سے 2 ماہ کے بل معاف کر دی جائیں، تاکہ جو غریب عوام ہے ان کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے، تاکہ تھوڑا سا اپنے واپس اس کے اندر آ جائیں۔ اس ملک کا نظام بھی عجیب ہے۔ اگر ایک شخص جو بیچارہ 20,000 روپے کما رہا ہے، وہ شخص پٹرول کے پیسے پورے دے رہا ہے، وہ بجلی کے پیسے پورے دے رہا ہے، اور اس کے بجائے وہ شخص جو 20 لاکھ روپے کما رہا ہے، وہ سرکاری افیسر ہے، اور 15 سے 20 لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ روپیہ اس کی انکم ہے، ماہانہ انکم وہ ایک بندہ لے رہا ہے، اس کو پورا سرکاری پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس کو اس کے بجلی کی یونٹ بھی معاف ہے، اس کا پیٹرول بھی معاف ہے، اس کی اولاد بھی عیاشی کر رہی ہے، خود بھی پروٹوکول کے اندر جا رہا ہے، اس کی اولاد بھی پروٹوکول کے اندر جاتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ شہباز شریف صاحب جب سے ان کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے، یہ آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کی اولاد بھی باہر ہے، ان کے کاروبار بھی باہر ہیں۔ انہوں نے اسی دن ٹکٹ کروائی اور یہ لندن چلے گئے ہیں، اپنی فیملی کے پاس چلے گئے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کا نظام ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمارے ملک کا نظام ٹھیک اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم اپنے ملک کے نظام کو خود ہی بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، آپ جب ووٹ ڈالتے ہیں، ہم ووٹ کیوں ڈالتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم ووٹ اس بندے کو ڈال رہے ہیں جو ہمارے ملک کے ہی سوچے گا؟ ہم ووٹ اس بندے کو ڈالتے ہیں، ہم بریانی پہ ووٹ ڈال دیتے ہیں جا کے۔ ہمیں کوئی بندہ 5000 روپے دیتا ہے، ہم 5000 کے پیچھے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ یہ ملک کیسے بدلے گا؟ یہ ملک اس وقت بدلے گا جب ہم اپنے آپ کو خود بدلیں گے، جب ہماری سوچ بنے گی یار نظام بدلنا ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ ملک ہی بدل جائے گا۔ پچھلے 75 سال سے یہ ملک تماشا بنا ہوا ہے۔ کوئی بھی آئینی حکومت، جتنی بھی آئینی حکومتیں ابھی تک بنی ہیں پچھلے 75 سال کے اندر آج تک کوئی ایک وزیر اعظم بتا دیں جس نے اپنی آئینی مدت پوری کی ہو۔ جیسے ہی 2-3 سال اس کے گزرتے ہیں، اس کو گرا دی جاتا ہے اور اس کی جگہ نیا کٹ پتلی وزیر اعظم اوپر نہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو آپ انڈیا کے حالات دیکھ لیں، انڈیا پچھلے 75 سال میں آج تک وہاں پر کبھی کوئی آئینی حکومت کا خاتمہ نہیں کیا گیا۔ 75 سال کے اندر ان کی گورنمنٹیں ہمیشہ پوری ہوئی ہیں۔ انڈیا دیکھیں چاند پر پہنچ گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تسلسل، ان کی گورنمنٹوں میں تسلسل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نظام ہم ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو جائیں تو ہمیں تسلسل کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، اور اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اور آج جو عوام بجلی کے بلوں کے لیے نکلی ہے، اگر یہی عوام آج سے کچھ سال پہلے بجلی کے بلوں کے علاوہ اور دوسرے معاملات پہ نکلی ہوتی اور مہنگائی کے خلاف نکلی ہوتی، اس سے پہلے نکلی ہوتی، تو آج ہمارے ملک کے یہ حالات نہ ہوتے اور آج ہم ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو چکے ہوتے۔ اچھا جی، ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ہمارے چینل ہادی ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو ملتی رہیں۔ شکریہ۔